آج دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب کے قریب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت سانس لے رہے ہیں، یہ 8 ارب وہ لوگ ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ مگر ذرا یہ بھی سوچو کہ جو لوگ گزر گئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو لوگ گزر گئے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ زندہ لوگوں کی تعداد 8 ارب کے قریب ہے، مرنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد اربوں میں نہیں بلکہ کھربوں کے قریب جا چکی ہے، اور یہ سب اب زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے ہیں۔ جن کی تعداد کھربوں میں جا چکی ہے وہ اب زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی ہمارے جیسے خواب دیکھا کرتے تھے، جس طرح آج ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں، جس طرح آج ہم لوگ منصوبے بناتے ہیں، وہ بھی اسی طرح منصوبے بناتے تھے، وہ بھی اسی طرح لمبے لمبے خواب دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، مگر وقت نے ان کے ساتھ وفا نہ کی۔ اگر وقت نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی تو وقت نے ہمارے ساتھ بھی وفا نہیں کرنی۔ ایک نہ ایک دن اسی وقت نے ہمیں موت کی گھاٹ اتار دینا ہے، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے۔ کاش میری بات آپ لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائے۔ جوانو، یہ جو زمین ہے، یہ جو کھلی وسیع زمین ہے نا، یہ پہلے آسمان کے سامنے ایسی ہے جیسے انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو۔ ایک ایسی زمین، ایک ایسا صحرا جس کی کوئی حد نظر نہیں آتی، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمیں زمین کا پھیلاؤ ہی پھیلاؤ نظر آتا ہے، چاروں طرف پھیلاؤ ہی پھیلاؤ نظر آتا ہے۔ اور اس پوری پھیلی ہوئی زمین میں، اس پورے پھیلے ہوئے صحرا میں اگر ایک چھوٹی سی انگوٹھی یا چھلا رکھ دیا جائے تو وہ چھلا کتنا حقیر نظر آئے گا۔ اتنی بڑی پھیلی ہوئی زمین کے درمیان اگر ایک چھوٹا سا چھلا رکھ دیا جائے، اگر ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھ دی جائے تو وہ چھلا کتنا حقیر نظر آئے گا، وہ چھلا کتنا معمولی نظر آئے گا، وہ کتنا بے حیثیت نظر آئے گا۔ یعنی جس زمین پر ہم کھڑے ہو کر غرور کرتے ہیں، جس زمین پر ہم کھڑے ہو کر تکبر کرتے ہیں، جس زمین پر ہم کھڑے ہو کر خود کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں، جس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری طاقت ہے، سنو، تمہارا گھر، تمہاری زمین اللہ کے بنائے گئے آسمان کے سامنے ایک چھلے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پہلا آسمان بھی دوسرے آسمان کے سامنے ایک چھلے جتنی حیثیت رکھتا ہے، پھر چوتھا، پھر پانچواں آسمان چھٹے آسمان کے سامنے ایک چھلے کے برابر جتنی حیثیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ ساتوں آسمان ایک دوسرے کے مقابلے میں اس قدر چھوٹے ہیں کہ چھلوں کی مانند ہیں۔ اور پھر ان ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، جہاں نہ سورج کی روشنی ہے، نہ ستاروں کی چمک ہے، وہاں صرف حکم ہے، اس عرش پر صرف حکم ہے، وہاں صرف فیصلہ ہے، وہاں سے ایک لمحے میں کسی کو عروج ملتا ہے اور کسی کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے جب ایک حکم زمین پر آتا ہے تو بادشاہ فقیر بنتا نظر آتا ہے۔ عرش سے آیا گیا ایک فیصلہ گمنام انسان کو بھی ولی بنا دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ طلب بات ہے کہ جس رب کا فیصلہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اترتا ہے اور ایک سیکنڈ کے وقت سے بھی پہلے زمین پر اترتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس رب کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے، اس رب کے سامنے انسان کی حیثیت کیا ہے، اس رب کے سامنے انسان کی اوقات کیا ہے۔ انسان کی سانس جو ایک لمحے کے اندر رک سکتی ہے، انسان کی سانس کسی اور کی محتاج، انسان کا دل، پھر دل کی دھڑکن کسی اور کی محتاج، مگر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انسان کہتا ہے میں نہیں جھکوں گا، انسان کہتا ہے میں نہیں بدلوں گا۔ یاد رکھنا جوانو، یہ دنیا آبادیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج 8 ارب لوگ سانس لے رہے ہیں، مگر ان سے پہلے کتنے ارب، کتنے کھرب لوگ آ کر چلے گئے جن کے نام مٹ گئے، شکلیں مٹی ہو گئیں، آوازیں مٹی میں دفن ہو گئیں۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا، جب تو پیدا ہوا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تو تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ وہ خود فیصلے کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف انتخاب کرتا ہے، فیصلہ ہمیشہ سے اوپر سے آتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کم عقل ہوتے ہیں
مگر عروج پر چلے جاتے ہیں، بعض لوگ کم عقل ہوتے ہیں مگر پھر بھی عروج پر چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ بے حد سمجھدار ہوتے ہیں مگر ساری زندگی رگڑے کھاتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں عقل سلیم عطا کی ہوتی ہے، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، عقل مند بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ساری زندگی رگڑے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ فرق محنت کا نہیں بلکہ یہ فرق مشیت کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں سب کچھ سبب سے نہیں بلکہ اجازت سے ہوتا ہے۔ آگ جلانے کی طاقت رکھتی ہے مگر اگر جلانے کی اجازت نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے۔ پانی ڈبونے کی طاقت رکھتا ہے مگر اگر اجازت نہ ہو، اگر اوپر سے اجازت نہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بھی بنا دیتا ہے۔ چھری کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، چھری کاٹنے کی طاقت رکھتی ہے مگر اجازت نہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر بے اثر بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا یہ وہ نظام ہے جسے دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہے کیونکہ اس کے پاس تالے ہیں، کیونکہ اس کے پاس محافظ ہیں، کیونکہ اس کے پاس بندوقیں ہیں، کیونکہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کی حفاظت سامان سے نہیں اللہ کے فرمان سے ہوتی، اللہ کی امان سے ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک معمولی سا جراثیم پوری دنیا کو گھٹنے پر لے آیا تھا۔ کورونا کا جو جراثیم تھا پوری دنیا کو گھٹنوں پر لے آیا تھا۔ ایٹمی طاقتیں بے بس ہو گئیں، سائنس خاموش ہو گئی۔ جب تمام چیزیں بے بس ہو گئیں تب جا کر انسان کو پتہ چلا کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ حقیقت میں اصل طاقت اس کے پاس ہے جو نظر نہیں آتا مگر سب کچھ چلا رہا ہے، جو نظر نہیں آتا مگر پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، پوری دنیا کا سسٹم چلا رہا ہے۔ اس لیے عقل مند وہ نہیں جو بہت جانتا ہو بلکہ عقل مند وہ ہے جو یہ جان لے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن اس کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ عقل مند کا یقین پختہ ہونا چاہیے، جو کچھ بھی نہیں جانتا اس کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ جوانو، اب ذرا ایک تلخ مگر ضروری حقیقت کو سمجھو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دین کو نقصان پہنچا ہے تو تلوار سے کم اور منبر کی خاموشی سے زیادہ پہنچا ہے۔ جب بھی دین کو نقصان پہنچا ہے، آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ وہ عالم نہیں جو جاہل ہو بلکہ وہ عالم ہے جو جانتا سب کچھ ہو مگر بولتا کچھ بھی نہ ہو، جو حق کو پہچانتا ہو مگر طاقت کے ایوانوں کے سامنے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہو، جو قرآن پڑھتا ہو مگر قرآن کی جرت اپنے اندر نہ لاتا ہو۔ یاد رکھو، اصل عالم وہ نہیں جو کتابیں اٹھائے پھرے بلکہ اصل عالم وہ ہے جو سچائی اٹھائے پھرے، چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو، کیونکہ علم اگر کسی طاقتور کے سامنے خوف میں بدل جائے تو وہ علم نہیں غلامی بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے حق بولنے کو افضل جہاد فرمایا، افضل جہاد فرمایا حق بولنے کو۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حق بولنا سب سے مشکل کام ہے۔ آج کچھ لوگ دین کو خوف کے ترازو میں تولتے ہیں، طاقتور کے سامنے خاموشی کو حکمت سمجھتے ہیں، طاقتور کے سامنے چپ کو حکمت سمجھتے ہیں۔ تاریخ میں نام آج بھی انہی کا زندہ ہے جنہوں نے کوڑے کھائے مگر کلمہ نہیں بیچا، جنہوں نے قید کاٹی مگر فتویٰ نہیں بدلا، جنہوں نے تخت کے سامنے سر نہیں جھکایا، طاقتوں کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی بلکہ تخت کو شیشہ دکھایا ہے، کیونکہ دین طاقت سے نہیں کردار سے زندہ ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ دو قسم کے لوگ رہے ہیں، ایک وہ جو وقت کے ساتھ بدل گئے اور وقت نے انہیں مٹا دیا، اور دوسرے وہ جو حق پر ڈٹ گئے اور وقت خود ان کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ جو حق پر ڈٹ گئے پھر وقت خود انہی کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ فرعون کے دربار میں خاموش رہنے والے بہت تھے مگر بولنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تھے۔ بابل کے بازاروں میں سچ جاننے والے بہت تھے، حق جاننے والے بہت تھے مگر زبان سے سچ کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ قید اور سولی کے خوف میں سب جھک گئے، سب نے گردنیں سر جھکا لیے قید اور سولی کے خوف میں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام ایک تھے جنہوں نے جیل تو قبول کی مگر گناہ قبول نہ کیا۔ یزید کے محل میں بیعت کرنے والے ہزاروں تھے، یزید کے سامنے سر جھکانے والے ہزاروں تھے، سچ جاننے والے ہزاروں تھے مگر سچ بولنے والا ایک علی کا لال تھا۔ یزید کے سامنے سچ بولنے والا ایک فاطمہ کا لال تھا جس نے ڈنڈے کی چوٹ پر یزید کو للکار کر کہا کہ حق کبھی اکثریت کا محتاج نہیں ہوتا، حق کبھی ہجوم سے طاقت نہیں لیتا، حق کو بس ایک زندہ ضمیر چاہیے ہوتا ہے، حق کو بس ایک زبان چاہیے جو خوف سے آزاد ہو، ایک ایسی زبان جو ڈر کے تالے توڑ دے، ایک ایسا دل جو دنیا کی کسی بھی قیمت پر نہ بکے، اور ایک ایسی پیشانی جو صرف اللہ کے سامنے جھکنے کی عادت رکھتی ہو۔ مگر آج کے دیندار تو طاقتور کے سامنے جھکنے کو اپنا اصل دین سمجھتے ہیں، آج کے عالم تو طاقتوروں کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے کو اپنا اصل علم سمجھتے ہیں۔ یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ دین کے ساتھ غداری ہے،
فرعون کے پاس سلطنت تھی مگر انجام عبرت بنا. سلیمان علیہ السلام کے پاس سلطنت بھی تھی اور اطاعت بھی تھی، اس لیے سلیمان علیہ السلام کا اقتدار عبادت بن گیا. یہاں اصل فرق طاقت کا نہیں بلکہ خوف کا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف زندہ ہو وہ تخت پر بیٹھ کر بھی بندہ رہتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف زندہ ہونا وہ تخت پر بیٹھ کر بھی خود کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے، خود کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے. اور جس کے دل سے خوف نکل جائے وہ سجدوں کے باوجود بھی فرعون بن جاتا ہے. یاد رکھو اللہ کی سب سے خطرناک سزا یہ نہیں کہ وہ تم سے نعمت چھین لے، بلکہ اللہ کی سب سے خطرناک سزا یہ ہے کہ وہ تمہیں نعمت دے کر تم سے شکر چھین لے، تمہیں اختیار دے کر تم سے جواب دینے کا احساس چھین لے، تمہیں علم دے کر تم سے عمل چھین لے. یہ اللہ کی سب سے بڑی سزا ہے، کیونکہ جب یہ سب چھن جاتا ہے تو انسان زندہ رہتے ہوئے بھی اللہ کی نظر میں مردہ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں قومیں تاریخ سے نکل کر صرف عبرت کی کتابوں میں رہ جاتی ہیں. آپ نے بڑے بڑے حکمران دیکھے ہوں گے، لمبی گاڑیاں، اونچے محل، مگر یاد رکھو یہ شان نہیں، یہ امتحان ہوتا ہے. وہ حاکم جو خود کو قانون سمجھے، وہ حاکم جو خود کو مکمل قانون سمجھے، وہ فرعون سے کم نہیں ہوتا. وہ حاکم جو حق کو دبائے وہ یزید سے کم نہیں ہوتا. فرعون نے بھی یہی کیا تھا، اس نے عدالت کو اپنے اشارے پر چلایا. پارلیمنٹ کے لوگ فرعون کی ایک انگل پر ناچتے رہتے تھے، اور آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جب قاضی قلم اٹھانے سے پہلے حاکم کی آنکھ دیکھے، جب قاضی قلم اٹھانے سے پہلے کسی پرائم منسٹر کی آنکھ دیکھے تو سمجھ لو عدل مر چکا ہے. جب کچہریوں میں بیٹھے جج قانون نہیں بلکہ اوپر والوں کے حکم سنے، بلکہ حاکم کے حکم سنے، وزیر اعلیٰ کے حکم سنے، تو سمجھ لو ظالم جیت گیا ہے اور مظلوم بیچارہ مر گیا ہے. یزید نے بھی یہی کیا تھا، اس نے پورے نظام کو اپنے خاندان کے حوالے کر دیا. یزید نے پورے نظام کو، پورے سسٹم کو اپنے ہی خاندان کے حوالے کر دیا تھا. اس دور کا کوئی وزیر تھا تو وہ بھی یزید کا اپنا تھا، کوئی نائب وزیر تھا تو وہ بھی یزید کا اپنا تھا، کوئی خزانہ سنبھالتا تھا تو وہ بھی یزید کا اپنا تھا. یہاں تک کہ فیصلہ کرنے والے جج بھی یزید نے اپنے بٹھا دیے. اور آج بھی دنیا میں وہی پرانی کہانی چل رہی، وہی فرعون والی کہانی چل رہی، وہی یزید والی کہانی چل رہی. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ تم کتنے طاقتور ہو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ تم کتنے جواب دہ ہو. یہاں ہر نعمت امانت ہے، یہ صحت بھی امانت ہے، بولنے والی زبان امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے، علم بھی امانت ہے. اور اقتدار ہو یا غربت دونوں آزمائش ہیں. غربت بھی آزمائش ہے اور اقتدار بھی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل قدر مال کی نہیں بلکہ دل کے حال کی ہوتی ہے. ایک انسان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے مگر دل میں تکبر پالے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور ایک انسان گناہوں میں ڈوبا رہے مگر دل میں ندامت رکھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. یہ اسلام کا وہ باریک نقطہ ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. شیطان نے تکبر کیا تھا، اس لیے عبادت کے باوجود مردود ہو گیا. اور آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی تھی مگر انہوں نے عاجزی کی، خاشیت الہی میں روئے. 350 سال آدم علیہ السلام روتے رہے، اس لیے اللہ کے بالکل قریب ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اسلام ظاہری دینداری سے زیادہ باطنی دینداری مانگتا ہے. وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان سے نہیں عمل سے بندگی کرو، کیونکہ اصل جہاد میدان میں نہیں ہوتا، اصل جہاد تو دل کے اندر ہوتا ہے. جو اپنے نفس کو قابو میں لے لے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، اور جو نفس کا غلام بن جائے وہ بظاہر تو نیک ہوتا ہے مگر اللہ سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، قبر میں نہ تمہاری جماعت کام آئے گی، نہ تمہارا مسلک کام آئے گا، نہ تمہاری پہچان کام آئے گی. وہاں صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے حق جان کر کیا کیا، امانت پا کر کیا لوٹایا، گناہ کر کے توبہ کی یا ضد پر اڑے رہے. یہی وہ اسلامی سچ ہے جو دلوں کو بدلتا ہے میرے بھائیو، کیونکہ اسلام انسان کو تخت سے نہیں خاک سے جوڑتا ہے، اور جو خاک سے جڑ جائے اللہ اسے آسمانوں میں بلند کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو لوگوں کے آگے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، میں رب کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا؟ لوگوں کے آگے، دنیا والوں کے آگے، چودھریوں کے آگے، نمبرداروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میں رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے تو کیوں شرماتا ہے؟ لوگوں کے لیے تو وقت نکالتا ہے، کبھی کبھار میں رب کے لیے بھی وقت نکال لیا کر. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں. اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے. ایک بار تو اپنی چاہت کو میں رب کی چاہت پہ قربان کر کے تو دے، ایک بار تو اپنی رضا کو میں رب کی رضا پہ قربان کر کے تو دیکھ. پھر وہ وقت دور نہیں، وہ وقت بالکل قریب ہے جب اوپر سے آواز آئے گی فاذکرونی اذکرکم. میرے بندے اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا ہوں. تو
تو میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، جب میں تیرا ذکر کروں گا گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔